بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه الإمام أبو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کروار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 7 فروری 2023 بروز منگل ہے اور میں یہاں علاقہ گل ضلع جیکن آباد جامعہ عبداللہ بن مسعود مولانا عبدالمالک دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستوں، آج مدرسے نے دنیا میں اپنا وہ کام کر کے دکھا دیا ہے جس کام کی بنیاد میرے پاک پیغمبر نے مدرسہ اصحاب صفہ بنا کے رکھی تھی. رسالت باب علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم کیا. نبی پاک علیہ السلام نے صفہ کے مدرسے کی بنیاد رکھ کے مدرسہ صفہ کے پہلے محتمم بنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اہتمام سنبھالا، صحابہ کرام نے اس مدرسے میں داخل ہو کر دین اسلام کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، شریعت کو سمجھا، محبوب مصطفیٰ سے پڑھا اور پڑھ کر 4 جہان عالم میں دین کی خدمت کو پھیلایا. میرے دوستوں، یہ آج مدرسے کا پروگرام اتنی بڑی نوعیت کا آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے کہ مدرسہ قائم کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے، مدرسے میں داخلہ لینا نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے، اور مدرسے کی امداد کرنا نبی کے غلاموں کا طریقہ ہے، اور مدرسے پہ اعتراض کرنا ابو جہل کا طریقہ ہے. آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ ٹھہرے ہیں. ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم کس کو مشعل راہ بنا کے اپنی ترتیب پہ عمل کر رہے ہیں. میرے دوستو، یہ مدرسہ قائم کیا ہے، اس مدرسے میں 4 چیزیں بنیادی تھی. نبی پاک علیہ السلام کا جو مدرسہ ہے وہ اللہ کے گھر میں ہے. اللہ کے گھر کو بیت اللہ کہتے ہیں. جو وہاں استاد ہے اسے رسول اللہ کہتے ہیں. جو کتاب ہے اسے کتاب اللہ کہتے ہیں. پتہ چلا استاد رسول اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، اور جو پڑھنے والے شاگرد صحابہ ہیں ان کو قرآن کریم اولئک حزب اللہ کہتا ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی آرمی ہے، اللہ کی فورس ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی فوج ہے. تو حزب اللہ اللہ کی فوج ہے. حضور کے مدرسے میں
چار چیزیں اکٹھی تھی، استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ۔ جیکم آباد صوبہ سندھ کے غیور ہو، جب چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جہاں استاذ بھی ہو، شاگرد بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، نصاب بھی ہو، وہاں امتحان کی ضرورت پڑتی ہے، اختبار کی ضرورت پڑتی ہے، ایگزامینر کو بلانا پڑتا ہے، ایگزامینیشن بچے کو امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خدا اللہ۔ اور آپ یاد رکھیں، استاد، شاگرد، مدرسہ اور نصاب کے بعد جب امتحان ہوتا ہے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لینے والا اللہ، تو امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے، امتحان کے بعد نتیجہ آتا ہے، امتحان کے بعد پاس اور فیل کا پوری ترتیب سے اظہار ہوتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ کا امتحان لینے والا اللہ، نتیجہ آیا رضی اللہ۔ وہ ایسا نتیجہ ہے، ایسا رزلٹ ہے، آج تک پیغمبر علیہ السلام کے ہر صحابی کے ساتھ اس رزلٹ کی سند لگی ہے، اس نتیجے کی سرٹیفکیٹ لگی ہے۔ آپ نام لیجئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ، علی حیدر کرار رضی اللہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، سعید بن زید رضی اللہ، انس بن مالک رضی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ، جندب بن جنادہ رضی اللہ، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس رضی اللہ۔ یہ ایسا نتیجہ، ایسا رزلٹ ہے، اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ تا قیامت لگا۔ یہ مدرسے کا فیض ہے، جہاں امتحان اللہ نے لیا، نتیجہ رضی اللہ آیا۔ تو میں کھل کے کہوں، جہاں استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، نتیجہ آیا رضی اللہ، ماننے والا رحمت اللہ، نہ ماننے والا لعنت اللہ۔ کھلی بات ہے۔ تو یہ مدرسہ وہاں سے چلا۔ آج عبداللہ بن مسعود کا جامعہ، مولانا عبد المالک کا مدرسہ، اسی مدرسے کی اولاد ہے، اسی مدرسے کی نسل ہے۔ ہم قال اللہ قال رسول اللہ پڑھانے والے ہیں۔ میں جملہ کہتا ہوں، جن بچوں کے سر پہ ابھی دستار فضیلت سجی ہے، جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے، جن والدین نے انہیں پڑھوایا ہے، جن معاونین نے انہیں تعلیم دلوائی ہے، اور ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا تھا، انہیں دنیا کی ضرورت نہیں تھی، انہیں دنیا کی طلب نہیں تھی، انہیں پیسہ نہیں چاہیے تھا، انہیں دولت لذیذ نہیں تھی، انہیں مال کی طلب نہیں تھی۔ جی ہاں، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے دنیا کی طلب کو، پیسے کی طلب کو، مال کی طلب کو، دولت کی طلب کو، دنیاوی معاملات کو دین پر ترجیح نہیں دی، محمد کے دین کو دنیا پر ترجیح دی۔ میں تبھی کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو دین کے لیے بھیجو، اپنی اولادوں کو مدرسوں میں بھیجو۔ میں اسکول کی مخالفت نہیں کرتا، کالجز کی مخالفت نہیں کرتا، یونیورسٹیز کی مخالفت نہیں کرتا، انسٹیٹیوٹ کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ چیزیں ہماری ضرورت ہے۔ اسکول سے وکیل پیدا ہوتا ہے، قانون دانی ہماری ضرورت ہے۔ اسکول اور کالجز سے ججز پیدا ہوتے ہیں، ججز کا فیصلہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ اسکول کالجز سے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اسکول کالجز سے انجینئر پیدا ہوتے ہیں، انجینئر معاشرے کی ضرورت ہے۔ لیکن مدرسے سے حافظ قرآن بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، عالم قرآن
حدیث بنتا ہے، مفسر تفسیر بنتا ہے، فقیہ فقہا بنتا ہے، ولی اولیاء بنتا ہے۔ اس کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، اس کی ضرورت قبر میں بھی ہے، اس کی ضرورت میدان محشر میں بھی ہے، اس کی ضرورت آخرت میں بھی ہے، حتیٰ کہ جنت الفردوس میں جانے کے بعد امام سیوطی نے البدور الساطرہ فی امور الاخرہ میں لکھا ہے جنتیوں کو دینی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت آئے گی، دینی معلومات کے لیے مسئلے کی ضرورت آئے گی۔ رب کریم فرمائیں گے لوگوں امت محمدیہ کے علماء ہیں، فقہاء ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، فقہاء علماء ہیں، جاؤ ان سے اپنے مسئلے کا حل کرواؤ۔ میرے دوستو مدرسہ تمہاری وہ ضرورت پوری کر رہا ہے جس ضرورت سے دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اور سنیں دنیاوی تعلیم کا فائدہ تب تک ہے، اسکول کالجز کی تعلیم کا فائدہ تب تک ہے جب تک آنکھیں پھڑک رہی، دل دھڑک رہا، نبضیں چل رہی، سانسیں جاری ہیں، دنیاوی تعلیم کا فائدہ۔ اور اگر آنکھیں بند ہو گئی، دل کا دھڑکنا بند ہوا، آنکھ کا پھڑکنا بند ہوا، نبض کا چلنا بند ہوا، سانس کا جاری رہنا بند ہوا، پھر تعلیم فائدہ دے گی، قرآن والی دے گی، شریعت۔ پھر اس کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ تو جب ہمارا یقین ہے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی اولاد کو اسکول کالجز کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور دین بھی پڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو میں بات کر رہا تھا مدرسے میں وہ ضرورت پوری ہوتی ہے جو آخرت کا فائدہ دیتی ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نہ کرے کسی کا ابا جی فوت ہو جائے، کسی کی اماں جان فوت ہو جائے، کسی کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے تو وہ اسکول کے پرنسپل کو، کالج اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، ڈاکٹر کو، ڈین کو کال کر کے نہیں کہے گا ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت شروع کر دو، فزکس پڑھ لو، کیمسٹری پڑھ لو، فادر آف کیمسٹری، آپ جابر بن حیان کے فارمولے پڑھ لو، فادر آف میڈیکل، اور آپ ابو علی سینا کے فارمولاز کو پڑھ لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا پاک اسٹڈی پڑھو، اردو کی کتاب پڑھو، انگلش کی کتاب پڑھو، جی نہیں، وہ مولانا کو کال کرے گا، قاری صاحب کو کال کرے گا، بچوں کو کہو سورۃ یاسین کی تلاوت کرو۔ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ موت کے بعد قبر کو پھاڑ کے قبر تک ایصال ثواب اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے، ایصال ثواب نبی کے فرمان کی وجہ سے ہے، پھر ہم اپنی اولادوں کو مدرسے کیوں نہیں بھیجتے؟ اور سنیں ایک جملہ کہتا ہوں، آج دنیا میں کسی کا کاروبار بڑھ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، بڑا بندہ گریٹ بزنس مین بن جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کام کرتا ہے، اجی میں بزنس ایڈوائزر رکھ رہا ہوں، لیگل ایڈوائزر رکھ رہا ہوں، میڈیکل ایڈوائزر رکھ رہا ہوں۔ کیا مانا؟ بزنس ایڈوائزر کا مانا مجھے تجارت کے اصول سمجھائے گا، لیگل ایڈوائزر کا کیا مانا؟ اجی مجھے ہائی کورٹ اور FBR کے گوشواروں کے پھنسنے سے بچائے گا۔ اچھا میڈیکل ایڈوائزر کا کیا مانا؟ میری صحت خراب ہوگی، ہیلتھی مسئلہ آئے گا، وہ میری ہیلتھ کی سچویشن کو سالو کرے گا، میرے صحت کے مسائل کو درست کرے گا۔ یہ ایڈوائزر رکھنے والوں، مدرسے میں تمہاری بخشش کا ایڈوائزر حافظ قرآن تیار ہوتا ہے۔ قبر میں بخشش، آخرت میں بخشش، میدان محشر میں بخشش۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کے سامنے مسند احمد سے امام احمد ابن حنبل الشیبانی المتوفى 241 ہجری رحمہ اللہ کی حضرت علی المرتضیٰ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی روایت کرتا پیغمبر الاسلام خاتم النبیین محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ سن کے غیوروں، اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن
وعمل بما فيه فاستحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه من آل بيته عشرة كلهم وجبت عليه النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں جس بندے نے قرآن کریم پڑھا اس کے مطابق عمل کیا اور قرآن کریم کے حلال کو حلال جانا, قرآن نے جسے حرام قرار دیا اسے حرام مانا, اللہ تعالیٰ اسے تو جنت دیں گے, بخشش دیں گے, مغفرت دیں گے, اعزاز دیں گے, انعام دیں گے, اکرام دیں گے, مرتبہ دیں گے, رتبہ دیں گے, درجہ دیں گے, حیثیت دیں گے, ویلیو دیں گے, لیکن اس کو ایک خصوصی ڈسکاؤنٹ ملے گا, اسپیشل پیکج ملے گا. وہ پیکج یہ ہوگا کہ اگر اس نے قرآن کریم پڑھنے پہ عمل کیا تو اس کے فیملی ممبر 10 خاندان کے لوگ, 10 رشتہ دار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی, جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, ان کو اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن, اے عالم قرآن, اے شریعت دان, اے دین پہ عمل پہ رہا, جاؤ اپنے خاندان میں جہنمیوں کو ڈھونڈ, دوزخیوں کو ڈھونڈ, ان لوگوں کو ڈھونڈ جن پر آخرت میں آگ کا فیصلہ ہوا ہے. 10 بندے تو لے آ, جنت میں بھیج. نعرہ تکبیر, عظمت قرآن. میرے دوستو یہ کل قیامت میں سفارش ہے, قیامت کا ایڈوائزر رکھو, آخرت کا ایڈوائزر رکھو, اور دنیا میں لیگل ایڈوائزر قانون کی مشکلاتیاں بتا کر جھوٹے سچے طریقے سے تمہیں عدالت سے بچاتا ہے, اور آخرت کی عدالت میں 100% انصاف ہوگا, 100% عدل ہوگا. ادھر بچو گے تو اس حافظ کی وجہ سے, عالم کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, قرآن. آخرت میں ہر بندہ اپنے لیے ایڈوائزر طے کر لے کہ ہم اپنا ایڈوائزر جو سفارشی ہوگا اس کو ہم تیار کریں گے. گھر سے تم تیار کر لو, دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. اور پھر ایک جملہ کہتا ہوں سنو, آج لوگ علماء پہ خرچ کرتے ہوئے, مدارس پہ خرچ کرتے ہوئے, مساجد پہ خرچ کرتے ہوئے, طلباء پہ خرچ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. آج ان پہ مال لگائیں. سنو میں تمہیں بتاتا ہوں, افضل مال وہ ہے جو امتی کا اپنے نبی پہ, افضل مال اس امتی کے مال کو سلام ہے جس کا مال اپنے نبی کی حفاظت, اپنے نبی کی نگرانی, اپنے نبی کے معاملات پہ لگ رہا, افضل مال ہے. لیکن نبی موجود نہیں ہے, انبیاء نہیں ہیں, تو انبیاء کے وارث, انبیاء کے جانشین کون ہیں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثَهُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. لوگوں میرے وارث میرے علماء ہیں, میرے علماء دین کے وارث, نبی کے وارث ہیں. خوش قسمت ہے وہ مال جو حضور کے وارثین پہ خرچ کرتا. لیکن اس مال کو لگا کر آپ اور میں اس مال کو اپنے پاس رکھ کے غرباء کا حق نہ دیں, یتامہ کا حق نہ دیں, مساکین کا حق نہ دیں, وابن السبیل کا حق نہ دیں, ضرورت مند کا حق نہ دیں, حاجت مند کا حق نہ دیں, اور پھر ہم سمجھیں زکوٰۃ نہ دے کے, صدقات نہ دے کے, عشر نہ دے کے, عشرین نہ دے کے, اور اس کے بعد میں کوئی فدیہ فطرانہ نہ دے کے بخشا جاؤں گا. آؤ میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا. توجہ ہے, جتنے بندے بیٹھے ہیں توجہ ہے. اب توجہ سے میرا جملہ سننا. سورۃ الہمزہ پارہ نمبر 30, سورۃ نمبر 104. رب کریم فرماتے ہیں الذی, مثال اس شخص کی جمع مالا جس نے مال و دولت جمع کیا, وعددا کاؤنٹنگ کرتا رہا, شمار کرتا رہا, گنتا رہا, آج اتنے ہو گئے, آج اتنے ہو گئے, آج اتنے ہو گئے.
تصور، اس کا خیال یہ تھا، اس کا گمان یہ تھا، اس کا کانسیپٹ یہ تھا، اس کی ذہنیت یہ تھی، اس نے آئیڈیاز یہ طے کیے ہوئے تھے ان مالہ اخلدا، کہ اس کا جو مال ہے ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ اس مال کا مالک رہے گا، اس مال کی ملکیت اس نے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھنی ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ فما ادراک ما الحطمہ، تم جانتے کیا ہو، تمہیں علم کیا ہے، تمہیں دعایت کیا ہے، نالج کیا ہے، معلومات کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟ فما ادراک ما الحطمہ، کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جس کو رب کریم نے سلگایا ہے، جس کو اللہ نے جلایا ہے۔ التی، ایسی آگ ہے تطلع علی الافئدہ، جب جسم پہ لگے گی دل پہ اطلاع پہنچے گی، دل کہے گا ہاں ہاں کوئی چیز جلی ہے، دل کہے گا ہاں ہاں کوئی چیز بسم ہوئی ہے، ہاں ہاں جلا کے راہ کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہا علیہم مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ اللہ بند کیسے ہوگی؟ فرمایا فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پائپ میں ڈال کے پائپ کو بند کر کے آگ میں ڈال دیا۔ یہ حالت ہوگی، اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس بری سچویشن سے رب نجات دے، آخرت کے عذاب سے اللہ بچائے، آخرت کی رسوائی سے اللہ بچائے، آخرت کی آنکھیں جھکنے سے اللہ بچائے، آخرت کی غریبی سے اللہ بچائے۔ دنیا میں غربت بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن آخرت کی غربت آخرت کی غربت ہے، آخرت کی غربت بہت بڑی غربت ہے۔ اللہ قبر اور آخرت کی غربت سے بچائے۔ تو فرمایا مال تو گیا، کس مال کو لے کر بیٹھے ہو؟ آج کوئی مدرسے کے ساتھ کوئی 1 روپے کا تعاون کر دے، اگلے دن فرعون بنا پھرتا ہے، ابھی میں فاؤنڈر ہوں، میں پیسہ دے رہا ہوں، اے تیرے پیسے پر مدرسہ نہیں چل رہا، شکر کر مدرسے والوں کا، انہوں نے تیرے پیسے کو قبول کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، نبی پاک کی رفیقہ، نبی پاک کے دل کا سکون، نبی پاک کی زندگی کی راحت، نبی پاک کا چین، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اما نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ حضرت اسما کے بیٹے تھے، اما عائشہ کے بھانجے تھے، اپنا بیٹا بنایا۔ ایک دن اما عائشہ کے پاس زکوٰۃ کی رقم آئی، بھانجے کو بلایا، بیٹا آؤ یہ زکوٰۃ کی رقم لے لو، فلاں غریب صحابی کو جا کے دے دینا، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، اس کے ہاتھ میں نہ دینا، وہ دیکھے بس اس کے ساتھ رکھ لینا۔ نمبر 2، اسے یہ بھی نہ کہنا ہمارے لیے دعا کر۔ عبداللہ بن زبیر گئے، یوں ہی کیا اور واپس آئے، لیکن آ کر کہا اماں ایک بات تو پوچھو، بیٹا بڑے شوق سے پوچھو، بڑے ذوق سے پوچھو، کھل کے پوچھو، شرح و بسط کے ساتھ پوچھو، انبساط کے ساتھ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے کیوں کہا اس کے ہاتھ میں نہ دینا، ساتھ رکھ دینا؟ اور پھر اس سے زیادہ حیران کن بات یہ کیوں کہا کہ اسے دعا کا بھی نہ کہنا؟ کہا بیٹا سنو، ہاتھ میں تو اس لیے منع کیا کہ اگر سب کے سامنے تو جا کر یوں ہاتھ میں دیتا، یہ لو، ہو سکتا ہے اس بزرگ کی آنکھوں میں شرم آئے کہ میں اس قابل ہو گیا، لوگ زکاتیں دے رہے ہیں، تو کہا ہماری نیکی نہ رکھتی، ہم دوسرے کو شرمندہ کر کے تعاون کر رہے ہیں، یوں نہ کرنا۔ کہا اما اللہ اکبر، جہاں آپ کا ذہن پہنچا گا ہمارا نہیں، لیکن ایک سوال اور جی پوچھے، یہ کیوں کہا کہ اس سے دعا کا نہ کہنا؟ ہم تو دعا کا کہتے، ہم نے تو اچھائی کی ہے اس کے ساتھ، وہ دعا کرتا ہمارا بیڑا پار ہو جاتا، آپ نے دعا منع کیوں کیا؟ فرمایا بیٹا ہم نے کوئی اچھائی کی ہے؟ ہم نے تو اپنے سر سے اس مال کو نکالا ہے، اگر نہ نکالتے تو مال پلیت ہو جاتا۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرھم، زکوٰۃ نکلی تو مال پاک ہوا، صدقات نکلے تو مال پاک ہوا۔ احسان تو اس لینے والے کا ہے جو وصول کر کے ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے، احسان تو اس کا ہے جو لے
لے کر ہمارے مال کو صاف ستھرا طاہر و مطہر اطہر و معمر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہو رہا ہے۔ دعا تو ہمیں کرنی چاہیے اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مال لے لیا، الٹا اس کو کہ تو ہمارے لیے دعا کر، بابا اس کی مرضی کرتا ہے، اس کی مرضی نہیں کرتا اس کی مرضی۔ آج سبق حاصل کرنا چاہیے مالداروں کو، ان مال والوں کو جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے چندوں پر مدرسے چل رہے، ہمارے فنڈنگ پر ادارے چل رہے، اور شکر کر ان بوریا نشینوں کا جنہوں نے تیری زکوٰۃ کو وصول کر کے تیرے مال کو پاک کیا ہے، ورنہ قیامت آئے گی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسند ابی یعلا ہے، جلد نمبر 11 ہے، رسالت میں آپ فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، حضرت عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے امام و حکما، امام بن کے، حکمران عادل بن کے، لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم ہو جائے گی، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت ٹوٹ جائے گی، وَلَيَزَلُ الْحَرْبُ جنگ موقوف ہوگی، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، لوگ زکاتیں لائیں گے، کوئی مال وصول کرنے والا نہیں ہوگا، انکار کر دیا جائے گا۔ یہ عالم دیا، ڈرو اس وقت، ڈرو اس لمحے سے، خوف کرو اس زمانے سے۔ آج کوئی وصول کرنے والا تو ہے، آج کوئی لینے والا تو ہے، الٹا مدرسے کو آنکھ دکھانے والوں شکر کرو کہ تیرے مال کو انہوں نے قبول کیا۔ حدیث کی کتاب لی، جو جو پڑھتا رہے گا تو گھر سویا رہے گا، تیرے سونے میں نیند اپنی جگہ، ثواب میں حصہ چلتا رہے گا۔ جس نے پڑھا، جس نے پڑھایا، جس نے آگے جا کر کہا، لوگوں کو سنایا، لوگوں نے سنا، آگے پہنچایا، ایک ایک بندے تک تیری زندگی طرف تازہ رہے۔ کیوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا، صحیح روایت ہے اور متواتر روایت ہے، 70 صحابہ سے زائد یہ روایت مروی ہے، فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ میرے اس امتی کی زندگی کو تر و تازہ کر دے، سمع مقالتی، جس نے میری حدیث سنی، فوعاہا، اسے مضبوط کیا، حفظ کیا، محفوظ کیا، یاد کیا، اپنے دماغی وکیبلری میں اس کو بٹھا دیا، فَقَدْدَاہا کما سمع، اور ایسے آگے بتایا جیسے سنا تھا، پتہ چلا دین پڑھنے والے کی زندگی تر و تازہ رہے۔ یہ دعائیں محمد مصطفیٰ نے، تو اس دعاؤں میں تیرا مال شامل ہو رہا ہے، تو خوشی ہونی چاہیے۔ آج خوشی نہیں ہے، 30 مار خان بنے پھرتے ہیں، آج ایسی کوئی کم کر دیتے ہیں، یوں نہیں ہے، یہ تیرا مال قبول ہوئے، شکر کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، ان مدرسوں نے تمہیں کیا دیا؟ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ان مدرسوں نے اپنا کام پورا کیا، آج تک اپنا کام پورا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پاکستان لیول پہ بات کر رہا ہوں، آل ورلڈ، پوری دنیا میں دیکھیں، ہمارے ملک میں اسکول ہیں، کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، جو پڑھائی کے ادارے ہیں، ان سب کا نمبر عالمی نمبر پہ کون سا ہے؟ عالمی لسٹ ہے، یونیورسٹی سب سے افضل کس ملک کی، کالجز سب سے افضل، سب سے اچھے، سب سے گریجویشن کرانے میں گریڈ پاورفل کس کے بتاؤ؟ اس طرح اسکول، اس طرح کوئی اور ترتیبوں میں کس کے؟ وہ نمبر لسٹ کے آخر میں، لیکن مدارس کو دیکھو، کل بھی پہلا نمبر تھا پاکستان میں، آج بھی پوری دنیا میں پہلا نمبر، پوری دنیا اسلام کا پہلا نمبر، کل بھی ان کا تھا، آج بھی۔ دنیا میں پاکستانی مدارس سب سے اول ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے، سب سے اول درجے پہ افضل مدارس پاکستانی مدارس ہے۔ پتہ چلا اگر یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز نے اپنا کام، اپنی ڈیوٹی پوری کی ہوتی، نمبر 1 دنیا میں وہ ہوتے، مدارس والوں نے کی ہے نمبر 1 پاکستان میں۔ میرے دوستو، یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، لوگ کہتے ہیں عالم بن گیا دہشت گرد بنے گا، جیکبات سندھ کے غیوروں، میں نے کہا عالم دہشت گرد نہیں ہے، عالم پر امن ہے، عالم
100% پیسفلی، بالکل 100% پرامن ہے، عالم کوئی دہشت گردی بھی نہیں ہے۔ آج جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں علماء اس میں نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، داڑھی ٹوپی پگڑی والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میرے علماء پہ تبرہ کر کے اپنی سرکاری نوکری حلال کرنے والوں، میں تمہیں کہتا ہوں میرے عالم اتنے پرامن ہیں۔ 2019 کو دیکھو، آگے لے جاؤ، یہی سن میں آپ کے کراچی کے ساحلوں سے لے کر اسلام آباد کی سڑک دوست چوکیوں تک میرا قائد جمعیت علماء کے لاکھوں افراد کو لے کر آزادی باغ میں گیا ہے۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک 1,000 کلومیٹر کا سفر بائی روڈ کیا ہے، چلتے ہوئے کیا ہے، مجال کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا۔ تیری جرات کا، تیری عظمت کا، اور مجال کے کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہو، مجال کے کسی پروٹوکول میں مریض کی ڈیتھ ہوئی ہو، ایمبولینس کو روکا گیا ہو، میٹرو کو روکا گیا ہو، جی نہیں، میں نے ان آنکھوں سے اسلام آباد میں اپنے انصار الاسلام کے ان رضاکاروں کو دیکھا جو دن رات ایک کر کے مریضوں کا راستہ بنا کے اسپتال تک پہنچا رہے اور ایمبولینس بھی جاری تھی۔ لاہور پاکستان کا دل ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں جی لاہور میں کیا ہوتے جمعیہ ہے، اس لاہور میں اوپر میٹرو چل رہی تھی، نیچے جمعیت علماء کا قائد جلد رہا۔ ہم آج کی پرامن اس سے بڑا عمل کر رہا ہے، آپ کو اور کیا مثال دوں، اس کے ہٹ کر میں چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، لاؤ اپنی جماعت کو، لاؤ اپنے مظاہروں کو، لاؤ اپنے سیاسی پروٹیسٹ کو۔ 1947 میں ملک پاکستان ہمارا سے وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک مظاہرہ، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک دھرنا دکھا دو جس میں قتل قتال نہ ہوا ہو، گولی نہ چلی ہو، دھماکے نہ ہوئے ہو۔ جو پرامن ہے وہ ہمارا، جو پرامن ہے وہ ہمارا مارچ ہے۔ اے خدا کے بندے، اس سے بڑا مولوی کے پرامن ہونے کا ثبوت آپ کہاں سے مانگے؟ اس سے بڑا پرامن۔ اور سنو ایک جملہ کہتا ہوں، ڈاکٹر خالد محمود سمرو رب کریم اس کی قبر پہ کروڑوں برہم نازل فرمائے، ہم نے اس کا جنازہ اٹھا کے بھی امن کو اور میں اس سے ہٹ کے بھی جہاں دیکھتا ہوں پاکستان میں املاک کو نقصان پہنچا، گاڑیاں جلا دی گئی، غریب کی دکانوں کو جلا دیا گیا، بازار کے بازار جلا دیے گئے، جی نہیں، اس سے زیادہ پرامن آپ کہاں دیکھیں۔ ابھی جو سیلاب کی آفت آئی ہے، مولوی پگڑی والا آپ کو آگے آپ کے صوبے میں تو ہندو بھی آباد ہے، جمعیت علماء نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے یا یہ ہندو ہے، ہم نے دیکھا سیلاب متاثر ہے، اس کے گھر تک پہنچے، اس کے در تک پہنچے، اس کے فر فر پہنچے۔ میرے دوستوں، اس سے بڑھ کے پرامن آپ کیا ہوں۔ اور سنیں، لوگ کہتے ہیں جمعیت کی دینی خدمات کیا ہے، سنیں میں جملہ کہتا ہوں، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ پاور میں تھے۔ 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان سے قادیانیت کی منجی ٹھکرائی تھی، آج تک قادیانی بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اس وقت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا مشترکہ امت مسلمہ کی شکل اختیار کر کے مفتی محمود کے پیچھے زیر قیادت ٹھہرے تھے، اور مفتی محمود نے جو قادیانیوں کی منجی ٹھوکی، جو اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں، اپنی شدت اور روحانیت کے نام پر پیش کرتے ہیں، وہ منجی ٹھوکی کہ 2013 کے الیکشن میں مرزا مسرور نے، جو مرزائیوں کا بڑا ہے، لندن میں بیٹھ کے کہا، جب اس کے پاس پی ٹی آئی کی ایک لڑکی نادیہ رمضان چودھری گئی، مرزائیوں سے ووٹ مانگا، مرزائیوں سے سپورٹ مانگی، تو اس نے کہا نادیہ تو تحریک انصاف کی ایک لڑکی ہے، تیری جماعت کا چیئرمین عمران خان نے مجھ سے کہا تھا قادیانی ہمیں ووٹ دے، ہم قادیانیوں کو اسمبلی میں حق دلوائیں گے۔ تو مرزا مسرور کہتا ہے میں نے کہا اے عمران خان تو کچھ نہیں کر سکتا،
پگڑی والا فضل الرحمان اسمبلی میں ہے۔ تیری دال نہیں گلے گی جب تک مولوی ہے۔ اور میں نے کہا قادیانی سن، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک ناموس رسالت کا قانون رہے گا۔ قادیانیت کے نام پہ برستے رہے۔ اور سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اب تو مفتی محمود کی تیسری نسل ہے جو قومی اسمبلی میں پاور میں ہے۔ جب پاور ملی اس وقت ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کر کے جمعیت علماء اسلام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کوئی رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم کے گھرانے اہل بیت کو یا یارانے پیغمبر کے صحابہ کو میلی نظر دیکھے گا تا قیامت جیل میں سڑتا۔ ہم نے کہا قادیانیوں تم تو تم ہو، ہم نے تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی ٹھوک ہو، تم اپنی بات کر رہے ہو۔ اور سنو دوستو، یہ کارنامہ جمعیت علماء کا ہے، یہ نظر نہیں آتا لوگوں کو، یہ معاملہ نہیں دکھتا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، مولانا فضل الرحمان وہ ہے جس کی اقتداء میں امام کعبہ نے نمازیں پڑھی۔ ہمارا امام وہ ہے جو امام کعبہ کا بھی امام ہے۔ اے خدا کے بندو، پاکستان میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی پیر طریقت نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی مفتی نہیں ہے جس کا فتویٰ چار بندے سنتے ہو کہ وہ مولانا کا مخالف ہو۔ مفتی ہو جس کا فتویٰ کوئی سنے، مفت تو مفتی نہ ہو جس کا فتویٰ لوگ سنے، جس کی قدر دیانت تقویٰ طہارت للہیت پہ علماء مانے، وہ آج تک کوئی مخالف مولانا کا نہیں ہے۔ چار چوروں کی مخالفت سے مولانا اختلافی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور سنو، میں اپنی قیادت کے بارے میں جب دیکھتا ہوں کہ میری قیادت کا دامن وہ اجلا ہے، میری قیادت کا دامن وہ صاف ہے، میری قیادت کا دامن وہ پاک ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میرے صوبہ خیبر پختونخوا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس صوبہ سرحد میں 9.5 سال اس کی گورنمنٹ رہی ہے۔ جرت ان میں ہوتی، ہمت ان میں ہوتی، طاقت ان میں ہوتی، قوت ان میں ہوتی، ماں کا دودھ پیتا ہوتا، بوتل کا نہ پیتا ہوتا تو میرے قائد کا کرپشن ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ لیکن مجال جلسوں میں تو بازو چڑھا کر مولانا پہ بھونکتے ان کی زبان نہیں ہوتی۔ پریس کانفرنس میں دنیا میں پاکستانی مدارس سب سے اول ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، سب سے اول درجے پہ افضل مدارس پاکستانی مدارس ہے۔ پتہ چلا اگر یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز نے اپنا کام، اپنی ڈیوٹی پوری کی ہوتی، نمبر 1 دنیا میں وہ ہوتے، مدارس والوں نے کی ہے نمبر 1 پاکستان میں۔ میرے دوستو، یہاں پر میں جملہ کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، لوگ کہتے ہیں عالم بن گیا دہشت گرد بنے گا، جیکبات سنگھ کے غیوروں۔ میں نے کہا عالم دہشت گرد نہیں ہے، عالم پرامن ہے، عالم 100% پیسفلی، بالکل 100% پرامن ہے، عالم کوئی دہشت گردی بھی نہیں ہے۔ آج جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں علماء اس میں نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، داڑھی ٹوپی پگڑی والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میرے علماء پہ تبرہ کر کے اپنی سرکاری نوکری حلال کرنے والوں، میں تمہیں کہتا ہوں میرے عالم اتنے پرامن ہیں۔ 2019 کو دیکھو، آگے لے جاؤ، یہی سن میں آپ کے کراچی کے ساحل سے لے کر اسلام آباد کی فلک دوست چوکیوں تک میرا قائد جمعیت علماء کے لاکھوں افراد کو لے کر آزادی مارچ میں گیا ہے۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک 1000 کلومیٹر کا سفر بائی روڈ کیا ہے، چلتے ہوئے
شمشاد ٹوٹا تیری جرات کا تیری عظمت کا اور مجال کے کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہو، مجال کے کسی پروٹوکول میں مریض کی ڈیتھ ہوئی ہو، ایمبولینسز کو روکا گیا ہو، میٹرو کو روکا گیا ہو، جی نہیں، میں نے ان آنکھوں سے اسلام آباد میں اپنے انصار الاسلام کے ان رضاکاروں کو دیکھا جو دن رات ایک کر کے مریضوں کا راستہ بنا کے اسپتال تک پہنچا رہا اور ایمبولینسز بھی جاری تھی۔ لاہور پاکستان کا دل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں جی لاہور میں کیا ہوتے جمعیہ ہے، اس لاہور میں اوپر میٹرو چل رہی تھی، نیچے جمعیت علماء کا قائد جرد رہا۔ آج کی قرآن اس سے بڑا عمل کرنا آپ کو اور کیا مثال دوں، اس کے ہٹ کر میں چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، لاؤ اپنی جماعتوں کو، لاؤ اپنے مظاہروں کو، لاؤ اپنے سیاسی پروٹیسٹ کو۔ 1947 میں ملک پاکستان ہمارا سے وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک مظاہرہ، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک دھرنا دکھا دو جس میں قتل قتال نہ ہوا ہو، گولی نہ چلی ہو، دھماکے نہ ہوا ہو، جو پرامن ہے وہ ہمارا، جو پرامن ہے وہ ہمارا مارچ ہے۔ اور خدا کے بندے اس سے بڑا مولوی کے پرامن ہونے کا ثبوت آپ کہاں سے مانگے؟ اس سے بڑا پرامن۔ اور سنو ایک جملہ کہتا ہوں، ڈاکٹر خالد محمود سمرو رب کریم اس کی قبر پہ کروڑوں برہم نازل فرمائے، ہم نے اس کا جنازہ اٹھا کے بھی امن کو کر، اور میں اس سے ہٹ کے بھی جہاں دیکھتا ہوں پاکستان میں املاک کو نقصان پہنچا، گاڑیاں جلا دی گئی، غریب کی دکانوں کو جلا دیا گیا، بازار کے بازار جلا دیے گئے، جی نہیں، اس سے زیادہ پرامن آپ نہ دیکھیں۔ ابھی جو سیلاب کی آفت آئی ہے، مولوی پگڑی والا آپ کو آگے آگے آپ کے صوبے میں تو ہندو بھی آباد ہے، جمعیت علماء نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے یا یہ ہندو ہے، ہم نے دیکھا سیلاب کا تاثر آپ اس کے گھر تک پہنچے، اس کے گھر تک پہنچے، اس کے فر پہنچے۔ میرے دوستوں اس سے بڑھ کے پرامن آپ کیا ہوں، اور سنیں لوگ کہتے ہیں جمعیت کی دینی خدمات کیا ہے، سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ پاور میں تھے۔ 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان سے قادیانیت کی منجی ٹھکرائی تھی، آج تک قادیانی بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ اس وقت بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا مشترکہ امت مسلمہ کی شکل اختیار کر کے مفتی محمود کے پیچھے زیر قیادت ٹھہرے تھے، اور مفتی محمود نے جو قادیانیوں کی منجی ٹھوکی، جو اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں، اپنی شدت کو روحانیت کے نام پر پیش کرتے ہیں، وہ منجی ٹھوکی کہ 2013 کے الیکشن میں مرزا مسرور نے جو مرزائیوں کا بڑا ہے لندن میں بیٹھ کے کہا، جب اس کے پاس پی ٹی آئی کی ایک لڑکی نادیہ رمضان چودھری گئی، مرزائیوں سے ووٹ مانگا، مرزائیوں سے سپورٹ مانگی، تو اس نے کہا نادیہ تو تحریک انصاف کی ایک لڑکی ہے، تیری جماعت کا چیئرمین عمران خان نے مجھ سے کہا تھا قادیانی ہمیں ووٹ دیں، ہم قادیانیوں کو اسمبلی میں حق دلوائیں گے، تو مرزا مسرور کہتا ہے میں نے کہا اے عمران خان تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک پگڑی والا فضل الرحمان اسمبلی میں ہے۔ تیری دال نہیں گلے گی جب تک مولوی ہے، اور میں نے کہا قادیانی سن، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک ناموس رسالت کا قانون رہے گا، قادیانیت کے نام پہ برابری رہے گا۔ اور سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اب تو مفتی محمود کی تیسری نسل ہے جو قومی اسمبلی میں پاور میں ہے،
جب پاور ملی اس وقت ناموس سے صحابہ و اہل بیت دل پاس کر کے جمعیت علماء اسلام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کوئی رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم کے گھرانے اہل بیت کو یا یارانے پیغمبر کے صحابہ کو میلی نظر دیکھے گا تا قیامت جیل میں سڑتا ہم نے کہا قادیانیوں تم تو تم ہو ہم نے تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی ٹھوک تم اپنی بات کر رہے ہو اور سنو دوستو یہ کارنامہ جمعیت علماء کا ہے یہ نظر نہیں آتا لوگوں کو یہ معاملہ نہیں دکھتا میں کہتا ہوں لوگوں مولانا فضل الرحمان وہ ہے جس کی اقتداء میں امام کعبہ نے نمازیں پڑھی ہمارا امام وہ ہے جو امام کعبہ کا بھی امام ہے اے خدا کے بندو پاکستان میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو کوئی پیر طریقت نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو کوئی مفتی نہیں ہے جس کا فتویٰ 4 بندے سنتے ہو کہ مولانا کا مخالف ہو مفتی ہو جس کا فتویٰ کوئی سنے مفت و مفتی نہ ہو جس کا فتویٰ لوگ سنے جس کی قدر دیانت تقوی طہارت للہیت پہ علماء مانے وہ آج تک کوئی مخالف مولانا کا نہیں ہے 4 چوروں کی مخالفت سے مولانا اختلافی نہیں ہوتا یاد رکھیں اور سنو میں اپنی قیادت کے بارے میں جب دیکھتا ہوں کہ میری قیادت کا دامن وہ اجلا ہے میری قیادت کا دامن وہ صاف ہے میری قیادت کا دامن وہ پاک ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میرے صوبہ خیبر پختونخوا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس صوبہ سرحد میں 9.5 سال اس کی گورنمنٹ رہی ہے جرت ان میں ہوتی ہمت ان میں ہوتی طاقت ان میں ہوتی قوت ان میں ہوتی ماں کا دودھ پیتا ہوتا بوتل کا نہ پیتا ہوتا تو میرے قائد کے کرپشن ثابت کر کے دکھاتے ہیں نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان لیکن مجال جلسوں میں تو بازو چڑھا کر مولانا پہ بھونکتے ان کی زبان نہیں ہوتی پریس کانفرنس میں بھی تمہاری تھی عدلیہ بھی تمہارے پاس تھی میں بھی تمہارے پاس تھا اداروں کی حد سے بڑھ کے تمہیں سپورٹ حاصل تھی جرت کرتے فضل الرحمان پر انگلی کو اٹھا کے دیکھتے لیکن الحق کو یعلو ولا یعلا حق ہوتا ہے وہ چڑھ کے آتا ہے وہ بڑھ کے آتا ہے وہ ہمت کر کے آتا ہے تم نے جو ٹکر لی میرے قائد سے آج کوئی 2 دن جیل میں جا کے ہو رہا ہے کوئی باہر بیٹھ کے کانپ رہا ہے کوئی ڈیوٹی سے چیٹے میں اپنی ٹانگ لنگڑی اٹھا کر بہانے کر کے بیٹھا ہوا ہے یاد رکھنا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر یہ دنیا کی ضلالت ہے اگر تم نے توبہ نہ کی آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کے میرے دوستو میں نے مدارس اور اپنی قیادت پر بات کی ہے میں آپ حضرات سے اس بات پر پر امید ہوں کہ جیسے عالم تمہارے دین کا محافظ ہے ویسے تمہاری دنیا کا محافظ ہے اگر کل جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے تو جیسے یہاں جمعیت علماء زندہ باد ہے ووٹ کی پرچی پر بھی جمعیت علماء زندہ باد کریں گے انشاءاللہ کریں گے جمعیت علماء کے بازو بنیں گے تابعین کا ساتھ دیں گے مولانا کا ساتھ دیں گے اگر یہی ہے تو میں عالم کفر کو پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ اے کفر کے ایوانوں سن لو کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے تنبل آئے کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ قرآن کا منہ چھو مٹے تو قرآن کے کون پڑھے تو چھو ان کا دور رہے تو چھو ان کا دور رہے تو چھو ان کا